بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ دعائے زہرا زیدی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک۔ عید ایک تہوار، وہ تہوار کہ جو پروردگار نے رمضان کی تمام تر عبادتوں کے بعد امت مسلمہ کو ایک انعام دیا، وہ تہوار اس وقت عالم اسلام کے تمام لوگ ایک پرسوگ فضا میں منا رہے ہیں کہ وہ پرسوگ فضا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جس کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کی حرمت کو مسخ کیا گیا، کہ جس واقعے کے بعد تمام مسلمان جھنجھوڑے جا چکے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں، حیرت یہ ہے کہ تمام تر دنیا میں اس وقت اس واقعے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ لوگ جن کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ لوگ کہ جن کو پروردگار نے جھنجھوڑا ہے اس پینڈیمک کے بعد، وہ لوگ کہ جن کو یہ احساس ہوا ہے مغربی ممالک میں بھی کہ غربت کیا ہے، کہ پابندیاں کیا ہیں، کہ اپنوں سے بچھڑنا کیا ہے، اپنوں کا چھوڑ کے جانا کیا ہے، اپنوں کا چھن جانا کیا ہے، بے روزگاری کیا ہے، پابندیاں کیا ہے، زندگی سے وسائل کا ختم ہو جانا کیا ہے، ان تمام تر لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ ہالی ووڈ کے بہت سے ایکٹرز نے کنڈیم کیا ہے اس کو، کہ جو مسجد اقصیٰ میں ہوا، جو اس کی حرمت کو مسخ کیا گیا، اور جو جانیں ضائع کی جا رہی ہیں فلسطین میں، جو ظلم، جو بربریت، جو جابرانہ سلوک فلسطین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت عرصے سے جاری اور ساری ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، لیکن اب لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ پروردگار نے اپنی قدرت سے اس طرح سے تمام تر دنیا کو اس پینڈیمک میں جھنجھوڑا ہے کہ لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کے ساتھ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت تمام تر مسلم امت کو یہ ضرورت ہے کہ وہ یونائٹڈ ہو جائیں، وہ یونٹی دکھائیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ تو تمام تر مسلمانوں پہ یہ فرض ہے، اور تمام تر دنیا میں جہاں جہاں جتنے مسلم کنٹریز ہیں، سب کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ تو تمام تر ملکوں کو ایک ساتھ ملنا پڑے گا، جب ہی جا کے آپ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کہ اگر اس وقت کوئی ایک کنٹری سٹینڈ لیتی ہے اور وہ جنگ کرتی ہے اور باقی کنٹریز اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو جنگ تو ہو جائے گی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر پاکستان اکیلا اس جنگ میں کودتا ہے تو جنگ تو ہو جائے گی، کہ بے شک پاکستانی فوج دنیا میں تمام فوجوں سے بہت بہتر ہے، اور پاکستانی فوج اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمارے فوجی ان سے زیادہ پروفیشنل ہیں، لیکن اس جنگ کے بعد تمام تر دنیا اس ایک ملک کے ساتھ جو کچھ کرے گی وہ نشان عبرت ہوگا۔ اس لیے اس ٹائم پر تمام مسلم کنٹریز کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر ساری کنٹریز اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ساری کنٹریز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر اس وقت ٹرکی، ایران یا پاکستان کوئی ایک کنٹری اس وقت اس جنگ میں کودتا ہے اور باقی اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو بعد میں پھر جو ملک جنگ لڑ رہا ہے وہ ملک خود ایک حالت جنگ میں آ جائے گا۔ اس لیے اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے کہ تمام مسلم کنٹریز ایک ساتھ ہو جائیں، کہ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا طیب اردگان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں اب اس مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، اور تمام مسلم کنٹریز کو کنونس کریں گے کہ وہ سٹینڈ لیں، اور نیشنلی ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک ایسی فورس بنائی جائے جو فلسطین میں ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کرے، جو کہ اب بہت ضروری ہے۔ اور اب لوگوں کو ہوش آ چکا ہے، مسلمانوں کو ہوش آ چکا ہے، اور قبلہ اول ہمارا قبلہ اول ہے، کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیں، کہ بے شک وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دیر ضرور ہو چکی ہے، بہت پہلے مسلم کنٹریز کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بات ہے آپ کے قبلہ اول کی حرمت کی، کہ آج اگر آپ اپنے قبلہ اول کی حرمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے تو کل کو آپ اپنا کعبہ بھی نہیں بچا پائیں گے، کل کو آپ مدینہ منورہ کی حفاظت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اب یہ ہمیں ہی کرنا ہے، یہ تمام تر مسلمانوں کو ہی کرنا ہے، کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا،
کہ تو پکارے گا تو اے صحنے حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے، کہ بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، ہمیں تقدیر کے کوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے، ہمیں توقیر اعظم کا نیا مجدہ سنانا ہے، مورخ جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا۔ یہ پیغام جہاں جہاں تک جائے گا ان تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے لیول پہ رہ کر جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں، جس طرح سے آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھائیں کہ قبلہ اول سے محبت ہم سب پہ واجب ہے اور قبلہ اول کی حفاظت ہم سب پہ واجب ہے۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ والسلام۔